تیرا وسدا روے دربار مدینے والڑیا، تیرا وسدا روے دربار مدینے والڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے بلال وائس اسٹوڈیو کے ناظرین، آج ایک اور میں واقعہ لے کے آیا ہوں کہ صحابہ کرام کی دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں ہیں کہ اگر ہم ان واقعات کو توجہ سے سنیں اور پڑھیں تو حقیقتاً یہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ آئیے واقعہ شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک، جو کوئی بلال وائس اسٹوڈیو کے سبسکرائبر ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائکس کریں، کمنٹس میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی لکھیں، یا اللہ پاک انہیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا سال پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اسی پر زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ننھے بچے سلمہ رضی اللہ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے بنو مغیرہ کو ان کی خبر ہوئی تو انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل آپ سے چھین کر چل دیے۔ اتنے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو عبد الاسد کے لوگ بھی آ پہنچے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بچے کو چھین لیا اور بنو مغیرہ سے کہنے لگے، تم نے ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی کو چھینا تو ہم اپنے بچے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں؟ اسی چھینا چھپٹی میں منع کا ہاتھ اتر گیا۔ علامہ بلازری فرماتے ہیں، منع کا ہاتھ مرتے دم تک ٹھیک نہ ہوا۔ یہ ایک دردناک صورتحال تھی، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دل پر پتھر رکھ کر بیوی بچے کے بغیر تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں میاں بیوی اور بیٹا جدائی کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فطری طور پر شوہر و بچے کی جدائی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کر گریہ و زاری کرتی۔ پورا ایک سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک رحم دل اور صاحب اثر شخص نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنے تمام قبیلے کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس مسکین کو اس کے شوہر و بچے سے دور رکھیں گے؟ ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے اور ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی تقریر سن کر دوسروں کو بھی رحم آ گیا اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب بنو عبد الاسد نے سنا تو انہیں بھی رحم آ گیا اور انہوں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو ماں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ منورہ کی طرف منع کے ہمراہ روانہ ہوئیں۔ راستے میں عثمان بن طلحہ ملے۔ یہ ابھی ایمان نہ لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہیں اس قافلے پر رحم آیا اور انہیں مدینے تک پہنچا دیا۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر اور بچے کے بغیر ایک سال تک تڑپنا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیوی بچے کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے ایک سال تک دور رہنا
کس قدر قلبی اذیت کا باعث بنا ہوگا۔ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو ایک طویل عرصے تک اپنے گھر والوں سے دور رہا ہو۔